مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ محور علم سے محو کیے گئے مسلم سائنسدانوں کی خدمات کیسے چھپائی گئیں، یہ ہے آج کا عنوان۔ تصور کیجئے ایک ایسا زمانہ جہاں الجبرا، بصریات یعنی آپٹکس، جراحی یعنی سرجری اور فلکیات یعنی اسٹڈی آف ہیونلی باڈیز صرف یورپی کارنامے نہ تھے بلکہ اسلامی تحفے تھے۔ اب ذرا سوچئے، وہ دنیا جان بوجھ کر بھلا دی گئی۔ یہ وہ کہانی ہے جو کبھی نہیں سنائی گئی کہ کس طرح مسلم سائنسدانوں کی عظیم خدمات کو مٹایا گیا اور سائنس کا بیانیہ مغرب نے اپنی مرضی سے لکھا۔ 8ویں صدی سے 14ویں صدی تک مسلم دنیا علم کا مینارہ تھی۔ بغداد، قاہرہ، قرطبہ، نیشاپور، سمرقند یہ صرف شہر نہ تھے بلکہ علم و تحقیق کے مراکز تھے۔ الخوارزمی نے الجبرا دیا، ابن ہیثم نے بصریات میں سائنسی طریقہ متعارف کروایا، الزہراوی نے جدید جراحی کی بنیاد رکھی یعنی سرجری کی۔ یہ معمولی کارنامے نہیں تھے بلکہ انسانیت کی راہیں بدل دینے والے انقلابات تھے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ یورپ نے ایک زمانے میں انہی مسلم علوم سے استفادہ کیا۔ 12ویں صدی میں اسپین کے لاطینی مترجمین نے عربی کتابوں کا ترجمہ کرنا شروع کیا۔ ابن سینا کی القانون سے لے کر الفارابی کی فلسفہ تک انہی کتابوں نے یورپ کی پہلی یونیورسٹیوں کو علم دیا۔ لیکن یہاں سے کہانی ایک نیا موڑ لیتی ہے۔ 17ویں صدی میں جب یورپ نے روشن خیالی کا دعویٰ کیا، اس نے ماضی کو نئے سرے سے لکھنا شروع کیا۔ مسلم ناموں کو یا تو لاطینی انداز میں بدل دیا گیا یا مکمل طور پر نظر انداز کر دیا گیا۔ ابن سینا صرف ایک حوالہ بن کر رہ گئے، ابن ہیثم الحزن بنے اور گلیلیو کی صفوں میں کہیں کھو گئے۔ الخوارزمی ریاضی کی کتابوں میں کہیں ایک حاشیہ تک نہیں۔ یورپی ماہرین نے سائنس کو ایک خالص یورپی وراثت بنا کر پیش کیا اور 800 سال کی مسلم میراث کو حذف کر دیا گیا۔ پھر آئی وہ صدی جب صرف زمینوں پر قبضہ نہیں ہوا بلکہ ذہنوں پر بھی۔ برطانوی اور فرانسیسی قابضین نے نہ صرف وسائل لوٹے بلکہ تاریخ کو بھی مسخ کیا۔ مسلمانوں کو دقیانوسی، غیر سائنسی اور پسماندہ قرار دیا گیا۔ اسلامی کتب خانے نظر آتش کر دیے گئے، نایاب مخطوطے غائب کر دیے گئے۔ پیغام صاف تھا، مسلمان کبھی سائنسدان تھے ہی نہیں۔ مگر کچھ نشانیاں بھی باقی ہیں۔ رابرٹ گروسٹیسٹی کے نظریات ابن ہیثم سے ماخوذ تھے۔ فیبوناچی کا عددی نظام عربی اعداد سے آیا اندلس کے ذریعے، اور راجر بیکن کی بصریات یعنی آپٹیکل سائنسز مسلم تحقیق سے بھری پڑی تھی۔ لیکن آج کے نصاب میں ان ربطوں کا ذکر تک نہیں، مگر آج ایک خاموش بیداری جنم لے رہی ہے۔ مسلم اسکالرز اپنی میراث کو دوبارہ دریافت کر رہے ہیں۔ مشرقی جامعات قرون وسطیٰ کی عربی کتب کے مستند نسخے شائع کر رہی ہیں۔ سوشل میڈیا اور تعلیمی پلیٹ فارمز پر مسلم سائنسدانوں کی کہانیاں پھر سے زندہ ہو رہی ہیں، جیسے الکاشی کا ٹریگنومیٹری پر کام یا فاطمہ الفاہری کا اولین جامعہ۔ یہ صرف تاریخ کی بات نہیں ہے۔ جب مسلمانوں کو سکھایا جاتا تھا کہ ان کی کوئی سائنسی میراث نہیں تو ان کا اعتماد ٹوٹتا ہے۔ آج امام احمد رضا خان کا نظریہ سکوت زمین مسلمان بچوں میں ایک مذاق بنا دیا گیا ہے، جبکہ آج بھی کچھ لوگ زمین کی حرکت سے پوری طرح متفق نہیں ہیں۔ جب دنیا سائنس کو صرف مغربی بتاتی ہے تو عالمی ہم آہنگی ختم ہو جاتی ہے۔ یہ صرف علمی چوری نہ تھی بلکہ آئندہ نسلوں کا ذہنی قتل تھا۔ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ کہانی کو دوبارہ لکھا جائے، تسلیم کیا جائے کہ زمین سے لے کر آسمان تک جدید سائنس کی بنیادیں مسلم ہاتھوں سے ہی تراشی گئیں۔ انسنی باتیں، جواد رضا خان۔ مصطفیٰ جانے
رحمت پہ لاکھوں سلام